میں اور اقرار صاحب سے جانتے ہیں کہ ہمارے آج کے مہمان کون ہیں؟ جی آج کے مہمان ہمارے ایک ادارے سے وابستہ اور منسلک تمام تر افراد ہیں. اچھا. اور آج اس ادارے کے لیے ہم لوگوں سے ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ اس ادارے کو سپورٹ کریں. براہ راست ڈونیشن کے لیے آج ہم ریکویسٹ نہیں کریں گے، لیکن تمام تر ڈیٹیلز اور ہم صرف دکھائیں گے کہ وہ ادارہ کس طرح کے مریضوں کا علاج کر رہا ہے. اس کے بعد پھر یہ فیصلہ عوام پر اور لوگوں پر چھوڑ دیں گے کہ انہوں نے اس ماہ مقدس میں نیکی کا اپنا سامان کس انداز میں کرنا ہے. NICH بنیادی طور پر یہ حکومتی ادارہ ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ. 11 لاکھ بچے، 1.1 ملین چھوٹے بچے اس ادارے میں ہر سال آتے ہیں مختلف طرح کے امراض میں مبتلا ہو کر، اور ان بچوں کا علاج کیا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے چونکہ حکومتی فنڈز ناکافی ہوتے ہیں ان بچوں کے علاج کے لیے، تو اس ادارے میں ایک ٹرسٹ بھی قائم کر دیا گیا ہے اور اس ٹرسٹ سے بھی بہت سارے بچوں کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے. اس ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جمال ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور اس ادارے میں اس وقت جو زیر علاج بچے ہیں، ان بچوں میں سے بھی کچھ بچے آج ہمارے نیکی کے سیگمنٹ کے مہمان ہیں، تاکہ ہم بتا سکیں، دکھا سکیں کہ ادارہ کس طرح سے اور کیسے بچوں کا علاج کر رہا ہے، تاکہ اس ادارے کو ہم سپورٹ کر سکیں. ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جو کام حکومت کے کرنے کا ہے وہ حکومت کو کرنا چاہیے. وہ حکومت کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن ہم جو کر سکتے ہیں ہم سے اس کا سوال کیا جائے گا. ہم جب پروردگار کی بارگاہ میں جائیں تو ہم سب یہ کہہ سکیں اطمینان سے اور فخر سے کہ باری تعالیٰ تیری ذات جانتی ہے، ہم جو کر سکتے تھے ہم اپنے حصے کا کام کر کے آئے ہیں. اس اطمینان کے ساتھ اور اس فخر کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. NICH سے وابستہ کچھ بچے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. عبد الرحمان 8 سال کے ہمارے بہت پیارے سے مہمان، یہ ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہیں. کہ ڈاکٹر صاحب کو ہم مائک دے سکیں؟ جی اور ان سے ڈاکٹر صاحب میں نے ریکویسٹ کی تھی اپنی ٹیم سے کہ ہم اپنے اس مہمان کو کرسی پر بٹھائیں عام مہمانوں کی طرح، لیکن مجھے بتایا گیا کہ اس کا جسم کا جو نچلا حصہ ہے وہ جھڑ چکا ہے تقریباً. یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے کرسی پہ بٹھایا جا سکے. ایک کلاٹنگ ڈیزیز ہے، پروٹین سی ڈیزیز، بڑی ریئر ڈیزیز ہوتی ہے. اور جب یہ ہمارے پاس آئے تھے تو ان کے تمام ہاتھوں کے اور پیروں کے اندر گینگرین ہو گیا تھا، جو بالکل بلیک ہو گیا تھا حصہ، اور الٹیمیٹلی وہ حصہ جو ہے ٹانگ کا نچلا حصہ وہ جھڑ گیا ہے، اور اب انگلیاں بھی کافی ساری ان کی اسی پورا حصہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جھڑ جاتا ہے، جھڑ گیا ہے، وہ گینگرین ہو جاتا ہے، بلڈ سپلائی وہاں کی ختم ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ الگ ہوتا جاتا ہے جسم سے، وہ آٹو ایمپوٹیشن ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ کافی سارے انفیکشن تھے ان کو. تو یہ تقریباً مئی کے مہینے میں ہمارے پاس آئے تھے، اور سمجھے فروری کے مہینے میں، اور جب سے لے کر اب تک ہمارے پاس یہ داخل ہے. اور بیچ میں کچھ دن کے لیے گھر گئے تھے، پھر انفیکشن ہو گیا تو یہ آ گئے. اور کافی دوائیں ان کے اندر بہت ہی ایکسپینسو قسم کی ہم نے ان کو دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پھر بھی کہ اب یہ اس قابل ہے کہ یہ مزید بڑھنے سے یہ بیماری رک گئی ہے. اب مزید جو جھڑاؤ ہے وہ رک گیا ہے. جی ہاں، رک گیا ہے. اور اب ہمارا پلان ہے کہ جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ایمپوٹیشن اس کی پروسیسز وغیرہ ہم ان کی لگا سکیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کا حال صحیح ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ کیا ایج کیا ہے آپ کی؟ 8 سال. 8 سال کی ہیں آپ؟ تو ماشاءاللہ بھائی کیا بات ہے، زندہ باد. تو یہ پڑھائی وغیرہ منقطع ہو گئی ہوگی؟ یہ اسکول جاتے تھے، اور اب جب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تو پھر ہم یہ ان کو پروسیسز بنوا دیں گے، تو یہ پھر چل کے اسکول جائیں گے، ضرور جائیں گے انشاءاللہ. آپ کا ہے موڈ اسکول جانے کا؟ پڑھنے سے دل تو نہیں گھبراتا؟ بچے شرارتیں کرتے ہیں نا زیادہ، وہ کہتے ہیں ہمیں پڑھنا نہیں ہے، ہمیں ذرا کھیلنا ویلنا ہے زیادہ. پڑھنا ہے. پڑھ کے کیا سوچا کیا بننا ہے زندگی میں؟ کیا کام کرنا بڑے ہو کے؟ ڈاکٹر. ابھی نہیں سوچا؟ کیا کون لوگ اچھے لگتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر بننا ہے. کیسے؟ ڈاکٹر صاحب جیسا؟ واہ. اور کیوں ڈاکٹر بننا ہے؟ پڑھنے. نہیں، پڑھ کے ڈاکٹر کیوں بننا ہے؟ پڑھا ہے تاکہ لوگوں کا علاج کریں. ہیں؟ واہ 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 ماشاء اللہ. ابھی یہ تھوڑا سا ٹھیک ہوا ہے آپ کا ہاتھ؟ مجھے دکھاؤ گے ذرا؟ اللہ اکبر. اس سے اللہ تعالیٰ کے امتحانات ہیں. برہم صاحب اگر دیکھیں تو یہ ساری انگلیاں جو ہیں یہ جھڑ چکی ہیں، اور اسی طرح جسم کا یہ نچلا حصہ جھڑ چکے ہیں. ٹھیک ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ. ہم سب سے یہ درخواست بھی کریں گے کہ پلیز NICH کو سپورٹ تو ضرور کیجیے. ڈیٹیلز چل رہی ہیں اکاؤنٹ کی، کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی آپ خود جانا چاہیں. ابھی ہم عید پہ تھے بھی NICH میں، جو بچوں کے ساتھ ہم نے کیک کاٹا تھا، کیا خوبصورت مناظر تھے، بچے کتنے خوش تھے ماشاءاللہ. تو آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ خود بھی جا کے دیکھنا چاہیں، اس سے 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو ظاہر ہے ایسے ادارے کے لیے آپ کے دل میں
قدر پیدا ہوگی, آپ کوشش کریں گے کہ آپ جو کر سکتے ہیں وہ کیجیے, اور ایک اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہم سب ادا کریں گے کہ پروردگار نے اگر ہمیں صحت مند اولاد دی ہے, اگر اللہ نے ہمیں ایسے کسی امتحان میں نہیں ڈالا, تو ہم ان لوگوں کو امتحان سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں جنہیں پروردگار نے اسی آزمائش میں مبتلا کر رکھا ہے. جی, اسی سلسلے میں بھی کہنا چاہوں گا کہ عام طور پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے, ہم اس میں تھوڑی سی تصحیح کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا ہاسپٹل نہیں ہے, پبلک سیکٹر ہاسپٹل. اوکے. اور دونوں چیزوں میں فرق یہ ہے کہ جب ہم گورنمنٹ کہتے ہیں تو ہم ساری ذمہ داری حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. بالکل. اور جب ہم پبلک سیکٹر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اون کرتے ہیں اس ہاسپٹل کو, اور اس میں تمام مسائل کو بھی اور ان کے وسائل کو بھی, اور اس کے حل کے لیے ہم سب کو مل کے کوشش کریں. ایگزیکٹلی. اور پھر وہی بات ہے, سوال مجھ سے میرے کردار کا ہوگا کہ میں نے کیا کیا. جی ہاں. اگر عبد الرحمان جیسا کوئی بچہ میرے سامنے تھا اور میرے تھوڑے سے کنٹریبیوشن سے اس جیسے اور ایسے بہت سارے بچوں کا علاج ہو سکتا تھا, تو کیا میں نے وہ کیا, میں نے وہ قدم بڑھایا, میں نے اپنا رول پلے کیا یا نہیں کیا. ہمارے ساتھ اریب بھی موجود ہیں. اریب کو بھی وہ جو ہمارے ایک بھائی آئے تھے یہاں پہ, اور مجھے دیکھ کے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور پھر میری درخواست ہے دعا کیجیے کہ ڈائلیسس کے لیے گردن میں سوراخ کے ذریعے مجھے ایک, میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ بھی رہا تھا کہ اس کا کوئی, ڈاکٹر صاحب یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ نہیں ہوتا. اریب کو اصل میں بنیادی طور پر جب یہ ابھی تو 12 سال کے ہیں, جب یہ 4 سال کے تھے تو ان کو ڈائبٹیز ہو گئی. اب یہ رہتے کراچی سے بہت دور ہیں, ٹھٹا سے بھی آگے گاؤں ہے ان کا, وہاں کہیں رہتے ہیں, تو ظاہر ہے ہم ان کو انسولن وغیرہ تمام فری میں ہاسپٹل سے دیتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کے لیے آنا جانا مشکل ہوتا تھا. تو وہ پور کمپلائنس تھی, پوری طرح سے آ نہیں سکے, اور الٹیمیٹلی پھر وہ اس کا اثر گردوں پہ پڑا, اور اب پھر گردے فیل ہو گئے. تو ڈائبٹیز بھی ان کی چل رہی ہے اپنی جگہ, جس کے لیے ان کو مستقل دن میں 2 سے 3 دفعہ انسولن دی جاتی ہے, اور پھر گردے فیل ہو گئے تو اس کے لیے وہ ڈائلیسس شروع کی ہے. تو ہفتے میں 3 دفعہ ان کو ٹھٹا سے ڈائلیسس کے لیے آنا پڑتا ہے. تو یہ بڑی مشکلات ہیں اس میں. بالکل ٹھیک ہے. اریب سے ہم کوشش کریں گے بات بھی کریں, ان کے والد سے بھی, لیکن پہلے میں اپنی جو ہماری 2 بہت پیاری مہمان یہاں پہ موجود ہیں, مہوش ہمارے دائیں جانب ہیں, اور غانیہ جو ہماری چھوٹی مہمان ہیں, وہ 12 سال کی ہیں اور مہوش 15 سال کی ہیں. اور سب ان کی کیا کس طرح؟ جی ہاں, ان کو بھی ایک بڑی ریئر بیماری ہے, اس کو کہتے ہیں ہم آسٹیوجینیسس امپرفیکٹا, یعنی ہڈیوں کی ساخت میں پرابلم ہوتی ہے, اور وہ اس کو عام الفاظ میں برٹل بون ڈیزیز کہتے ہیں. ہڈیاں بہت کمزور ہو جاتی ہیں, یعنی معمولی سے ٹھوکر سے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور بار بار فریکچر ہو جاتا ہے. جو بڑی والی ہیں انفارچونیٹلی, جتنی ہمیں تکلیف ہوتی ہے, جو بڑی بیٹی ہیں ان کا انفارچونیٹلی وہ ڈائگنوسس نہیں ہو سکا, اور وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ کاٹنی پڑ گئی اور ناکارہ ہو گئی. چھوٹی ہمارے پاس آئی تھی, تقریباً یہ 13 سال کی ہے, اور یہ ہم نے 2005 میں شاید ہمارے پاس 2004 میں ہمارے پاس آئی تھی. اتنے عرصے سے علاج چل رہا ہے. تو اس کے بعد سے جو کچھ اس کی مخصوص دوائیں ہوتی ہیں اور راڈز وغیرہ ڈلتی ہیں, تو اب ان کا علاج ہو رہا ہے, تو وہ کافی بہتر ہے. اسی کے ساتھ پھر بڑی کی بھی ڈائگنوسس ہوئی ہے, اب بڑی کا بھی علاج ہو رہا ہے, اور کئی 100 بچے ہمارے پاس اسی بیماری کے ہیں کہ جن کے اندر ہڈیاں ان کی معمولی سی چوٹ سے ٹوٹ جاتی ہیں. بیٹھے بیٹھے ان کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, بالکل ذرا سے بھی چوٹ معمولی سے لگتی ہے, اس میں ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں. تو پھر اس کی خاص مخصوص دوائیں بھی ہوتی ہیں, اور اس کے آپریشنز بھی ہوتے ہیں کچھ خاص قسم کے. اور ان دونوں کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں آپ کی؟ خیریت سے؟ اچھا. ماشاء اللہ بہت پیاری بیٹیاں ہیں دونوں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی دے, لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہے, امتحان بھی ہے. تو یہ کب سے یہ تکلیف سے گزر رہی ہیں یہ بھی, اور ایک ماں بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ؟ ظاہر ہے یہ جب 7 سال کی تھی نا, جب ان کا مطلب فریکچر ہونے شروع ہوئے تھے, تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کو کیوں ہو رہے ہیں. مطلب راڈ ڈرتی تھی, آپریٹ ہوتے تھے, اور علاج چل رہا تھا, مگر یہ تکلیف جس طرح ہڈی ٹوٹنے کی ہوتی ہے ایک عام بچے کو لیے بالکل ویسی تکلیف ہوتی ہے. مطلب آپریٹ ہونے کے بعد بھی مطلب ہڈی جڑتی نہیں ہے ان کی. اچھا. کافی عرصہ علاج ہوا, سول میں ہوا, جینا میں ہوا, انہیں سمجھ نہیں آئی, انہوں نے ان کو بھیجا وہاں کرن ہاسپٹل, شاید ہاں جی کینسر ہو, وہاں بھی 4-6 مہینے علاج چلا. پھر وہاں کے عامر لے آ تھے, انہوں نے میرے کو ڈاکٹر صاحب کے پاس بھیجا. اور ابھی ماشاء اللہ رک گیا یہ سلسلہ ہڈیاں ٹوٹنے کا؟ اب یہ ہے کہ ماشاء اللہ کافی کور ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو بھی, غازیہ کا بھی چیک اپ کروایا ڈاکٹر جمال نے, کہ دیکھیں اس کو تو نہیں ہے, تو پتہ چلا اس کو بھی ہے, یہی بیماری ہے. اس کے بھی مطلب راڈ ڈلی ہوئی ہے. تو کیا اگر NICH نہ ہوتا تو آپ کے وسائل ایسے تھے کہ بچیوں کا علاج کروا سکتے؟ ناممکن تھا. اگر ہوتے تو آج یہ میری بیٹی معذور نہیں ہوتی. بڑی والی جو معذور ہو گئی ہے اسی وجہ سے. جی, اس کا ایک ہاتھ بھی ضائع ہو چکا ہے, اس کے پیر بھی مطلب معذور ہے, چل پھر نہیں سکتے. وسائل نہیں تھے, دکھا نہیں سکے ڈاکٹرز کو, اسپتالوں کو جاتا ہے.
چلیے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر جمال کو NICH کو اور ایسے اداروں کو اور ایسے اداروں کو سپورٹ کرنے والوں کو سلامت رکھے تاکہ سلسلہ چلتا رہے. ہم ذرا ان پیاری گڑیاؤں سے بھی بات کرتے ہیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں. آپ دونوں میں سے تنگ کون کرتا ہے ایک دوسرے کو؟ صحیح سے بتاؤ, کوئی بات نہیں. کون کرتا ہے؟ یہ کرتی ہے. یہ کرتی ہے. آپ نے کچھ نہیں کہا کبھی اس کو, لڑائی جھگڑا نہیں کرتی ہیں آپ؟ تو یہی کرتا ہے. ابھی آپ ٹھیک ہیں یا ابھی بھی کبھی یہ پرابلم ہوتا ہے ہڈیوں والا؟ ابھی بھی درد ہوتے ہیں. درد ہوتی ہے. تو جب یہ ہڈی ٹوٹتی تھی وہ وقت چھوٹی تھیں آپ, یا آپ کو یاد ہے, یا ابھی بھی؟ اتنی بار ٹوٹی ہے, یاد ہی نہیں. تو کیا دعا کرتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے آپ؟ کچھ نہیں. صحت کی. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہیں جہاں ہاسپٹل میں آپ آتے ہیں؟ ہاں ڈاکٹر صاحب اچھے. صحیح لگتا ہے. آپ بتائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ پڑھائی کر رہی ہیں آپ؟ جی. کس کلاس میں ہیں؟ 8 میں ہے. ارے ماشاء اللہ, واہ واہ. اور آپ؟ میں نے پڑھ لیا. آپ نے پڑھ لیا؟ کہاں تک پڑھا؟ میٹرک کیا. چلیں گڈ, ماشاء اللہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے دونوں بچیوں کو. یہ جناب غازیہ اور مہوش, عبد الرحمن اور اریب, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں اور اس طرح کے 11 لاکھ بچے ہر سال, 1.1 ملین, ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے بران صاحب. 11 لاکھ بچے, ان کے ماں باپ, ان کے بہن بھائی اسی تکلیف سے گزرتے ہیں, بچے بھی اسی تکلیف سے گزرتے ہیں. اور NICH وہ ادارہ ہے جو بچوں کے لیے, بچوں میں جو بھی بیماری ہے. ڈاکٹر صاحب بچوں کے حوالے سے ایک چیز جو میں بتا دوں کہ تقریباً ہمارے پاس ہر سال کوئی 30,000 بچے داخل ہوتے ہیں اسپتال میں, اور مختلف بیماریوں کا ان کا علاج بھی کیا جاتا ہے, اور پیڈیاٹرک سرجری کا بھی پورا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے. تو تقریباً 10,000 سرجریز ہم کرتے ہیں بچوں کی سال میں, اور پورے اسپتال میں کوئی بھی کیش کاؤنٹر نہیں ہے. تو کسی بھی جگہ مریض کو کسی قسم کے 1 روپیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو بھی سہولیات اسپتال میں موجود ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں, CT, MRI, الٹرا ساؤنڈ, سرجری, جو بھی سہولیات ہیں, اور پورے پاکستان سے, بلکہ پاکستان کیا ہمارے پاس بلوچستان اور افغانستان سے بھی مریض آتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ بھی علاج کی سہولیات اتنی میسر نہیں ہے. جی ہاں, افغانستان تو سے ظاہر ہے پاکستان کے بڑے بچوں کا جو اسپتال ہے ان میں یہ چونکہ شامل ہے. صحیح. تو پورے پاکستان سے ہمارے پاس پیشنٹ ریفر ہوتے ہیں. بڑا تکلیف دہ سوال ہے, میں پوچھتا نہیں ہوں عام طور پہ, کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بچے کو جانا پڑا ہو واپس, کہ چونکہ ایک کیپیسٹی نا الٹیمیٹلی NICH کی؟ بالکل جناب, یہ ہمارا بڑا ایک مسئلہ ہے, المیہ ہے کہ ہماری ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. اب ہم کہتے ہیں ہمارا 500 بیڈ ہاسپٹل ہے, لیکن آپ بھی وہاں تشریف لائے ہیں اور باقی بھی لوگ آتے ہیں, تو بعض اوقات ہمیں ایک بستر پہ 3 4 مریض لٹانے پڑ جاتے ہیں, جو بہت تکلیف دہ چیز ہے, کیونکہ کوئی بھی ماں باپ یا ہم ڈاکٹر بھی نہیں چاہتے کہ ایک بیڈ پہ 1 سے زیادہ مریض کو رکھا جا سکے. لیکن ہماری جب مجبوری ہو جاتی ہے کہ مریض کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس واپس جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں جی ہمارے بیڈ فل ہیں, آپ کہیں اور چلے جائیں. وہ کہتے ہیں ہم کہاں جائیں گے. اب بڑی مشکل سے شاید کرایہ اکٹھا کر کے آتے ہوں گے. یہ ڈائلیما ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایک حد تک ہی آپ مریض کا علاج کر سکتے ہیں, اس سے بیونڈ کیپیسٹی جب آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کی ایفیشنسی بھی افیکٹ ہوتی ہے. ابھی ہم کچھ پلان کر رہے ہیں, آئی تھنک ان بچوں کی کچھ کٹنگ اور ایسا ہیئر اسٹائلنگ کی ایک ایکٹیویٹی ہے, تاکہ وہ عید کے حوالے سے تو اس پہ بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بلکہ ہم اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ بھی کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ لوگ آئیں اور دیکھیں کہ بچے چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں سے کس طرح سے خوش ہوتے ہیں. ہم نے حالانکہ صرف ایک کیک کاٹا تھا 14 اگست کے آس پاس. آپ نے بڑی زبردست بات کی. ہمارے پاس بہت سارے جو بڑے اسکول ہیں, نام تو نہیں لوں گا, کراچی گرامر وغیرہ اور اس طرح کے اسکول ہیں, تو بچے آتے ہیں ہمارے پاس اپنے روٹیشن کرنے کے لیے اور اپنی جو سوشل ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کرنے. تو جو میں بچوں سے بات کرتا ہوں, ان کو پہلی جو ہماری انٹروڈکٹری کلاس ہوتی ہے, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ آئے تو بہت بڑے اور اچھے اسکولوں سے ہیں, مگر یہ صرف نہ سوچئے گا کہ آپ جا کے ان بچوں کو کچھ سکھائیں گے, بلکہ یہ کچھ الٹا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ آپ جائیں اور ان سے کچھ سیکھیں. ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ جو زندگی کا سبق آپ کو سکھائیں گے وہ آپ کو شاید ان اسکولوں میں نہ ملے جہاں سے آپ آ رہے ہیں, جہاں صرف AC ہے, ٹھنڈی گاڑیاں ہیں اور بس سکون ہے. جی ہاں, کیونکہ یہ ساری تکلیفوں کے باوجود ایک بلون ان کو دے دیں, اور یہ بچے جس طرح سے خوش ہوتے ہیں, اور جو یعنی وہ جن مشکلات سے ان کی زندگی دوچار ہوتی ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان کا, لیکن پھر بھی یہ اسمائل کرتے ہیں, ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, اور واقعی یہ وہ چیز ہے جو ہم سب کو سیکھنی چاہیے. بالکل, اور یہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو ایسے امتحانات اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. لیکن آپ تصور کیجئے چاہے وہ تھیلیسیمیا کے شکار بچے ہیں, چاہے کینسر کا شکار بچے ہیں, چاہے مختلف طرح کی امراض ہیں, ایسی ماؤں کی, ایسے والدین کے روزے, ان کی عبادات, ان کی عیدیں اسپتالوں ہی میں گزرتی ہیں. یہ ایک ایسی دل گرفتگی کی بات ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو سلامت رکھے, اور ہم سب کے بچوں کی سلامتی کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ان بچوں کی خوشی کا سامان فراہم کرنا ہے. آپ سوچئے, آپ طے کیجئے کہ آپ ان بچوں کے علاج کے لیے, ان بچوں کی زندگی میں آسانی کے لیے, اور ان بچوں کی عید کو بہتر کرنے کے لیے, ان بچوں کی زندگی میں خوشی لانے کے لیے اپنے طور پہ کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ بس کچھ لمحے اریب کے والد سے بات کر لیں اور پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے کنکلوڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ہاں صحیح ہے. خیریت سے؟ آپ کہاں سے ہیں ان کا تعلق؟ جی آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ ٹھٹھا سے ہیں. اور کب سے اس کو یہ ہفتے میں 3 دفعہ خون لگتا ہے یا 3 دفعہ آتا ہے؟ ڈائلسس ہوتا ہے؟ خون نہیں لگتا. اچھا ڈائلسس ہے. ڈائلسس. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ ریشو کیا ہے مریضوں کے بہتر ہونے کی, ان کے علاج کی؟ یعنی اگر دیکھیے رینل فیلئر میں تو ظاہر ہے الٹیمیٹ تو حل اس کا ٹرانسپلانٹ ہے, لیکن جیسے ہم نے بتایا کہ ان کے ڈبل پرابلم ہے. ان کو ایک ڈائبٹیز کا بھی مسئلہ ہے, اس کا بھی ان کا علاج چلتا رہتا ہے مستقل. وہ انجیکشن ڈائبٹیز کے لیے ہمیں لگائے جاتے ہیں, اور تقریباً ہمارے پاس اس وقت 1000 بچے رجسٹرڈ ہیں ڈائبٹیز کے ساتھ, جن کو دن میں 2 سے 4 دفعہ انسولین لگائی جاتی ہے. ان کے بلڈ شوگر ٹیسٹنگ ہوتی ہے. وہ تمام سہولیات اسپتال ان کو پرووائڈ کرتا ہے. صحیح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کو ایک ایڈیشنل پرابلم ہو گیا, جو کمپلیکیشن ہو گئی ہے کہ گردے ان کے کام نہیں کر رہے. کوشش ہے کہ اس سے اگر ڈائلسس سے ان کے ٹھیک ہو گئے, ورنہ الٹیمیٹلی اس کا حل پھر رینل ٹرانسپلانٹ ہے. اللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ کرے. خواتین حضرات, آپ اکاؤنٹ ڈیٹیلز, NICH کی کانٹیکٹ نمبر سب اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. میں ضرور درخواست کروں گا, زندگی کی جتنی رعنائیاں, زندگی کی جتنی آسانیاں اور خوشیاں ہم سب کو نصیب ہیں, انہیں ضرور انجوائے کیجئے, ان سے ضرور لطف اندوز ہو. لیکن ساتھ ہی ساتھ ذرا اندازہ کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس حال میں رکھا ہے, ضرور ہمیں کچھ وقت گزارنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ, ایسے بچوں کے ساتھ, ایسے اداروں میں جا کے, تاکہ ایک تو ہم خدا تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں, ان لوگوں کی زندگی میں آسانی کے لیے اپنا کنٹریبیوشن دے سکیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم زیادہ بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو, ان سے لطف اندوز بھی ہو سکیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے. سو پلیز NICH کی بس میں ذرا اگر لوکیشن بتا سکیں ہم کراچی میں, یہ کس مقام؟ یہ جناح ہاسپٹل کے ساتھ بالکل ہے, اور کارڈیو ویسکولر کے اپوزٹ. تو یہ بڑی مین جو اسٹریٹ ہے ہاسپٹل کی, وہاں پہ واقع ہے. اور میں چاہوں گا کہ لوگ آئیں, بچوں سے ملیں, ان سے بھی ملیں, اور بچوں سے اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں, انہیں بتائیں کہ لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں, انہیں سکھائیں. اور جیسے ہم نے کہا کہ یہ پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہے, ہاسپٹل کو اون کریں, صرف پیسوں سے نہیں, بہت ساری طریقے سے ان کی مدد ہو سکتی ہے. چیزوں سے لوگوں تک آگہی پہنچانا. اگر آپ کے پاس تعلیم ہے تو اس کے ذریعے ان کو تعلیم سے لوگوں کو آگہی دیں بیماریوں کے بارے میں, ان کی بچاؤ کے بارے میں, صحیح صحت کے بارے میں. اس ساری صورتحال سے لا تعلق نہ رہیں, بس کسی کوئی نہ کوئی آپ کا ایک واسطہ, کوئی تعلق ہونا چاہیے, آپ کا کوئی نہ کوئی رول ضرور ہونا چاہیے معاشرے کی بہتری کے لیے, ان بچوں کے لیے خاص طور پہ. ہمارے ریگولر ڈونر ہیں مظہر صاحب, انہوں نے NICH کے لیے 2 لاکھ روپے کا عطیہ دینے کا اعلان کیا ہے. ہمارے ایک اور بہت پیارے ڈونر سلیم صاحب USA سے, ان کی جانب سے 1 لاکھ روپے کا عطیہ ہے. الوی صاحب ہے, اگر پورا نام مجھے بتا سکیں, الوی صاحب نے کال کیا, الوی صاحب نے بھی 2 لاکھ روپے NICH کے لیے. اسد الوی صاحب, تو 2 لاکھ روپے ان کی جانب سے بھی عطیہ, اور باقی ڈونیشنز کا سلسلہ جاری ہے. لیکن مقصد صرف یہ نہیں کہ اس سیگمنٹ میں کال کر کے ڈونیٹ کرنے کے بعد ہم NICH کو یا ایسے اداروں کو بھول جائیں. مقصد یہ ہے کہ آپ کا ایک تعلق ضرور وابستہ کر دیا جائے. کوشش کیجئے اپنے بچوں کی عید کی خوشیاں دیکھنے سے پہلے, انہیں عید کے نئے کپڑے دلانے سے پہلے, یا ان کے ساتھ سوئیاں کھانے سے پہلے, عید کی نماز پر جانے سے پہلے, کچھ نہ کچھ آپ سوچیں ضرور ان بچوں کے لیے جو شاید اپنی یہ والی عید بھی اس سال اسپتال ہی میں گزاریں گے انفارچونیٹلی. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب آپ کو مزید ہمت اور استقامت دے ان سب بچوں کے والدین کے لیے, ان کی صحت مندی کے لیے. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے, اور ہم سب کی جانب سے بھی ڈھیر ساری دعائیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اور بس جس طرح اقرار نے کہا وہی گزارش, ایک ہم وقفہ لیتے ہیں, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.